اکانومی میٹرز میں خوش آمدید، میں ہوں شاہزیب احمد۔ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوریز۔ سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ، ایک دن میں ہی 21,100 روپے فی تولہ مہنگا، قیمت 5,51,662 روپے پر پہنچ گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $211 اضافے سے $5,293 فی اونس ہو گیا۔ چاندی کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ، مرکنٹائل ایکسچینج میں سلور کی تجارت معطل کر دی گئی۔ ریٹس میں غیر متوقع صورتحال کے باعث فیصلہ کیا گیا، پی میکس کا موقف۔ پاکستان اور ترکی میں چاول کی تجارت بڑھانے پر اتفاق، پاکستان کی عالمی قیمتوں کے مطابق فراہم کرنے کی پیشکش، حکومتی سطح پر چاول کی تجارت بھی زیر غور۔ تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے اس حوالے سے بھی جو غیر ملکی کرنسیاں ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس کا کیا ریٹ ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں آج پھر روز کی طرح 1 پیسے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد اس کی قیمت 279 روپے 81 پیسے پر آ گئی۔ پھر یورو کی بات کریں تو اس میں 3 روپے 68 پیسے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد یہ 335 روپے 60 پیسے کا ہو گیا ہے۔ پھر برطانوی پاؤنڈ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، برطانوی پاؤنڈ کی شرح کو دیکھیں تو یہ بھی 3 روپے 53 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد اس کی قدر 386 روپے 9 پیسے پر آ گئی ہے۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ذکر کریں گے پروگرام میں ملک کی معاشی صورتحال کا۔ حکومت کے سب اچھا ہے کہ دعوے تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگر وزارت خزانہ کی رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں فورن انویسٹمنٹ کم ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ بجلی گیس کے مہنگے ریٹس کی بات کی جائے تو اس نے کاروباری لاگت کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے، اور اس کا ذکر ایف سی آئی کے جو صدر ہیں وہ بھی اس وقت کر رہے تھے۔ خطے کے دوسرے ممالک کا مقابلہ نہ کرنے کے باعث جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کئی سال سے برآمدات 30 سے 32 ارب ڈالر کے گرد ہی گھوم رہی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے حکومت کے پاس پلان ہے کیا؟ استحکام تو حاصل کر لیا، اب ترقی کا سفر کب شروع ہوگا؟ پھر کب لوگوں کی مشکلات کم ہوں گی؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کا شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لانے کا مطالبہ مسترد، اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو 10.5% کی سطح پر برقرار رکھا۔ حکومتی حلقوں کے مطابق 20 ماہ کے دوران شرح سود میں 11.5% کمی کی جا چکی ہے، ایسے میں مزید کمی مناسب نہیں تھی۔ صنعت کاروں نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنی سپورٹ کر سکتی ہے انڈسٹری کو، اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں، اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن نہایت ہی مایوس کن ہے یہ کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم نہیں کیا۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ بجلی اور گیس خطے میں سب سے مہنگی دی جا رہی ہے، شرح سود، ٹیکسوں کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اس صورتحال میں انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ خطے کی مہنگی ترین بجلی، مہنگی ترین گیس، سب سے اونچا شرح سود اور سب سے بلند ترین ٹیکسیشن کے ساتھ صنعت نہیں چل سکتی۔ بزنس کمیونٹی کے مطابق ٹیکسٹائل کے 150 یونٹس بند ہو چکے ہیں، جننگ اور پاور لومز میں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں، ریئل اسٹیٹ ٹھپ ہونے سے 40 انڈسٹریز متاثر ہوئیں، چھوٹی صنعتیں کباڑ بن گئی ہیں۔ 150 بڑے ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو گئے۔ ایس ایم ایز اتنی ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے جنک یارڈ میں کنورٹ ہو گئی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹوٹلی کولیپس ہو گیا۔ 40 انڈسٹری ہیں جو چلتی ہیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں، ساری کی ساری انڈسٹریاں کولیپس ہو گئی۔ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان کا تجارتی خسارہ 35% بڑھ چکا ہے، جس سے کرنٹ اکاؤنٹ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ برآمدات میں 9% کی کمی ہوئی ہے، صرف دسمبر میں ہی 20% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ دوسری جانب پہلی ششماہی کے دوران درآمدات میں 11% کا اضافہ ہوا۔ شرح ترقی کی سست رفتار، بڑھتی بے روزگاری، قوت خرید میں کمی جیسے چیلنجز سے عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، جس کے لیے حکومت کو کچھ کرنا ہوگا۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اور پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتاح صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مفتاح صاحب، معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری ہوئی، رپورٹ یہ کہہ رہی ہے، سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری صنعتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ پھر زر مبادلہ ذخائر میں استحکام آ چکا ہے، اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اس رپورٹ میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسٹیبلٹی کے بعد اب گروتھ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ہم اسٹیبلٹی پہ آ گئے ہیں، گروتھ کی طرف نہیں جا رہے، اور یہ سارے شماریات اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہم گروتھ کی طرف نہیں جا رہے، تو کچھ نہ کچھ پک اینڈ چوز کر کے
कुछ ना कुछ चुन के शुमारियात आपको बताते हैं। अगर ग्रोथ पे जा रहे होते तो महंगाई कम हो रही होती, ग्रोथ पे जा रहे होते तो बेरोज़गारी कम हो रही होती, गुर्बत कम हो रही होती, पाकिस्तानियों की जो औसत आमदन है वो बढ़ रही होती, हमारी जो शरह नमू है वो बढ़ रही होती, पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा होता, पाकिस्तानी जिस तेज़ी से बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के उस तेज़ी से नहीं जा रहे होते, और आज भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में कम है, गो कि पिछले महीने से ज़्यादा है, हमारी बरामदात में कमी नहीं आ रही होती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे हमको पता चल जाता है कि माशी तरक्की हो रही है या मईशत में ग्रोथ आ रही है। अच्छा मिफ्ता साहब, हुकूमत IMF को दरख्वास्त करने जा रही है कि जो टैक्स वसूलियाँ हैं इसका हदफ है फिर एनर्जी की जो कीमतें हैं इसमें कमी की जा सके। अब आप IMF को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, IMF पाकिस्तान के इन मुतालबात में मान जाएगा इस सूरत हाल को देखते हुए? एक मिनट कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि IMF मान जाता है कि आप 1500 अरब रुपए का मज़ीद इस मुल्क को मकरूज़ बना दें, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हम जितने ज़्यादा मकरूज़ जाएंगे हम इतने ज़्यादा IMF के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और हम ये गारंटी कर देंगे कि अब शहबाज शरीफ साहब की ये दूसरा या तीसरा प्रोग्राम है IMF का, और अब ये चौथे प्रोग्राम में भी हमको लेके जाएंगे। ये बात गारंटी हो जाएगी। अगर हम मिसाल के तौर पर 1500 अरब रुपए का टैक्स ब्रेक या पावर के अंदर ब्रेक देना चाहते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अच्छी बात होगी, इससे मईशत चलेगी। लेकिन उसका एहसन तरीका या वाहिद तरीका ये है कि आप जाएं और अपने अखराजात कम करें। जब आप पिछले 2 हफ्ते पहले 43 अरब रुपया अपने MNAs और MNA हजरात को दे देते हैं, हुकूमत के हर MNA को 25-25 करोड़ रुपए देते हैं, और दूसरी जानिब दूध खरीदने वाले को, बच्चे का दूध खरीदने वाले के ऊपर आप कहते हैं कि 19% टैक्स दो। जो आदमी मोटरसाइकिल पे रोज़ का 1 लीटर पेट्रोल भराता है उससे आप रोज़ का 80 रुपये जब PLD में लेते हैं, लेवी में लेते हैं, तो फिर आप किस मुंह से वो पैसे दे रहे हैं? तो फिर ये IMF भी ये चीज़ें देखता है कि भाई तुम्हारे अखराजात में तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, तुम अपने अखराजात क्यों नहीं कम करते हो? और मेरे ख्याल से ये बात भी दुरुस्त है। ना आपने NFC अवॉर्ड किया, ना आपने पेंशन रिफॉर्म्स की, ना आपने कोई और अखराजात पे कम किया, बल्कि जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, अब थोड़ी सी कम हुई है, तो जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उससे ज़्यादा तेज़ी से अखराजात बढ़े हैं। तो आप एक तरफ तो हुकूमत की साइज़ को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप टैक्सेस को बढ़ा रहे हैं, और फिर IMF को इल्ज़ाम देना तो मतलब अकल और फहम से। जैसे कि आपने अखराजात का जिक्र किया ना, इस सिस्टम में रहते हुए जो मईशत की सूरत हाल है, हमें ये इंटेंट तो दिखाई दे रहा है हुकूमत का कि शायद वो कोशिश कर रही है मईशत को बेहतर करने की, लेकिन ऐसे में आपको ये इंटेंट नज़र आ रहा है कि वो अखराजात भी कम करना चाहती है अपने? कि 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि 18वीं तरमीम में ये लिखा हुआ है कि NFC अवार्ड को आप बढ़ा सकते हैं, सूबों के हक में कम नहीं कर सकते, एक ये बात है। और दूसरी बात है कि एक CCI के अंदर आपको कंसेंसस लाना होगा, जिसके लिए NFC अवार्ड की मीटिंग बुलानी है। आपने एक मीटिंग बुलाई, वर्किंग ग्रुप्स बनाए, ख़त्म कर दिया। ये आप पिछले अगस्त से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कहीं पहुँचे नहीं। अब ये बजट सर पे खड़ा हुआ है, सीरियसली, मतलब मैं आपको बताऊं कि मार्च अप्रैल से बजट काफ़ी बन चुका होता है। कुछ लोग तो अभी भी काम कर रहे होंगे। फरवरी में आपकी IMF आ जाएगी पाकिस्तान, वो डेटा चेक करने के लिए, तो अब मतलब वक्त नहीं है। लेकिन अब शहबाज साहब को किस चीज़ का इंतज़ार है? जब आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर, जुडिशल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, अपनी मर्जी के जजेस लगा देते हैं, जजेस को आप डिसएम्पावर कर देते हैं, उनके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारे अमेंडमेंट जब आप कर सकते हैं, जब आप सदर पाकिस्तान को ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनिटी दे सकते हैं, तो आप क्या NFC अवार्ड नहीं कर सकते? और फिर आप ये सारा दिन रोते रहते हैं, तो भाई किसने करना है? अगर आप वज़ीर आज़म हैं और आप नहीं करेंगे, और आपकी हुकूमतें हैं 3। देखिए मिफ्ता साहब, इतना पैसा सूबों को चला जाएगा तो फिर हुकूमत कैसे रिलीफ देगी? ये भी एक सवाल पैदा होता है। NFC अवार्ड हमारे सामने है कि वहाँ ऑप्शंस महदूद हैं, फिर NFC अवार्ड को कम कैसे किया जा सकता है जब 18वीं तरमीम हमारे साथ हो? मिफ्ता साहब, यही वजह है कि हम पिछले दिनों ऐसी इतलात भी गर्दिश कर रही थी। अगर हम ओवरऑल मईशत की बात करते हैं कि जो मुआशी टीम है इसमें तब्दीली के बारे से ही बातें हो रही थी, लेकिन हल तो ये नहीं है, मुआशी हल तो ये नहीं है। देखिए, मैं अक्सर ये कह चुका हूँ कि मुआशी टीम की तब्दीली करने का कोई मुस्बत फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ज़रूर हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ये जो फ़ैसले हैं, क्योंकि मैं अंदर काम कर चुका हूँ, मुझे पता है, ये जो टैक्स बढ़ाने के, बढ़ोतरी के फ़ैसले हैं, जो अखराजात कम ना करने के फ़ैसले हैं, ये शहबाज शरीफ साहब करते हैं, ये औरंगज़ेब साहब नहीं करते। क्या आपने 43 अरब रुपया औरंगज़ेब साहब से पूछ के दिया था, मिसाल के तौर पर? सो द थिंग इज़ कि ये जो आप, लेकिन इस वक्त ये मुझे ये यकीन है कि ये मतलब इसके सारा जो है वो उसके ऊपर बेचारे को स्केपगोट बना के उसकी छुट्टी करेंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि उससे मसला हल नहीं होगा। मसला तो तभी, देखें, शहबाज शरीफ साहब और माशी तरक्की एक साथ नहीं जा सकती है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है।
بالکل بالکل بڑی تعریف، اچھی بات ہے. میں پھر سے دوبارہ دیتا ہوں کہ معاشی ترقی اور شہباز شریف صاحب ایک ساتھ نہیں جا سکتے. آئی ایم ایف کا پروگرام اور معاشی ترقی ایک ساتھ نہیں جا سکتے. شہباز شریف صاحب اگر صنعت کو دبا کے، گروتھ کو دبا کے آئی ایم ایف سے وہ صرف آئی ایم ایف سے آشیرواد لینا چاہتے ہیں تو وہ بصدر شوق لیں. لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کی آشیرواد لیں گے تو پاکستان میں غربت بڑھتی رہے گی. آئی ایم ایف کی آشیرواد سے کام کریں گے تو پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی رہے گی. تو چوائس شہباز شریف کو کرنی ہے یا اور لوگوں کو کرنی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو رکھنا ہے، آئی ایم ایف سے تعریف لینی ہے اور پاکستان کو غریب رکھنا ہے، پاکستان کو کمزور رکھنا ہے، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہ آ سکے، پاکستان سے برآمدات نہ آ سکیں. یہ بھی چوائس ہے آپ کے پاس. یہ آپ ترقی بالکل کروا. مفتیٰ صاحب آپ نے خود ہی کہہ دیا، کیونکہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی بھی شہباز شریف کی تعریف کر رہی ہیں. لیکن مفتیٰ صاحب ہم پھر اگر یہ بات کریں کہ اسٹیٹ بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ برقرار رکھا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، آپ کی نظر میں یہ درست ہے؟ کیونکہ مطالبات تو بزنس کمیونٹی کی جانب سے کیے جا رہے تھے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے. نہیں، میرے خیال سے یہ درست فیصلہ نہیں ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک مشکل میں تھا. ایک طرف اسٹیٹ بینک کو مہنگائی کے اوپر بھی کنٹرول کرنا تھا اور وہ روپیہ کو مزید دنیا کی کرنسیز کے سامنے غیر مستحکم نہیں ہونا چاہتی تھی. دوسری طرف برآمدات میں بھی کمی ہو رہی ہے. تو اسٹیٹ بینک نے یہ غالباً سوچا ہے کہ جو برآمدات میں کمی ہو رہی ہے وہ سود کی شرح سود کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ حکومت کی اپنی جو پالیسیز ہیں جس میں انہوں نے بجلی اور گیس کے روڈ ہمارے صنعتی اور گھریلو صارفین کے لیے دنیا کی زیادہ ترین ریٹس میں کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے. تو اسٹیٹ بینک نے پھر اس لیے شرح سود نہیں بڑھایا، کم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آدھے سے 1% کم کر سکتے تھے. بہرحال بالکل. اور مفتیٰ صاحب جب بات گھوم پھر کر ہماری کیونکہ ظاہر گروتھ پہ آتی ہے، مین پاور سروسز کی ایکسپورٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، مگر جو پروڈکشن کاسٹ والی انڈسٹریز ہیں وہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہیں مفتیٰ صاحب. تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے اگر ہم واقعی ہماری گورنمنٹ کا یہ انٹینٹ ہے کہ وہ گروتھ چاہتے ہیں اپنی معیشت کو لے کر. کہ آپ سلیکٹیو انڈسٹریز کو ریلیف نہ دیں، لیکن آپ ایک اوور آل معیشت کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا. اوور آل معیشت کا مطلب یہ کہ یہ مثال کے طور پر آپ بجلی جو ہے اپنے گھر میں اگر سولر پینل لگاتے ہیں تو 18 روپے کی بیچتے ہیں، بن سکتی ہے آپ کے گھر میں. آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، صنعتوں میں ہر جگہ پہ 18 روپے کی بن سکتی ہے. جو پاکستان کا جنوبی ایریا ہے ساحل سمندر کے پاس، جمپیر وغیرہ یا بلوچستان میں، وہاں پہ اگر آپ وہ ونڈ پاور بناتے ہیں تو آپ کو 14 روپے کی پڑتی ہے. لیکن حکومت بضد ہے کہ آپ کو 37-38 روپے کی بجلی بیچے اور اس کے اوپر 10 روپے ٹیکس لگائے. 47 روپے کا بجلی آپ کو بیچتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستانی صنعت کار کو آپ مہنگی بیچ رہے ہیں، اس کو کمپیٹ کرنا ہے اس ویتنامی صنعت کار سے جو 18 روپے کی سولر بھی بنا سکتا ہے اور 20 روپے کی، 22 روپے کی، 25 روپے کی بجلی بھی خرید سکتا ہے اپنے گرڈ سے. تو اب وہ کیسے کمپیٹ کرے گا ویتنامی سے یا نیپالی سے یا سری لنکن سے یا بنگلہ دیشی سے یا ہندوستانی صنعت کار سے؟ تو آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہوگا کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں، جو آپ نے مہنگے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں، جو آپ نے انیفیشنسی کری ہے، جو آپ نے چوری کو نہیں روکا ہے، جو آپ نے ڈسٹریبیوشن کی جو لاسز کو نہیں روکا ہے، آپ اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی کرپشن کا جو بوجھ صنعت صارفین کے اوپر ڈال رہے ہیں اور صنعت کے اوپر ڈال رہے ہیں، یہ اس کا منفی نتیجہ ہے. تو آپ اپنی چیزوں کو بہتر کریں اور نہیں کر سکتے تو پرائیویٹائز کر دیں. بلکہ ہم لوگ جب تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی نجکاری کر دی جائے اور روبسٹ ریگولیشن ہو تو یہ قیمتیں جو ہیں وہ بجلی کی کم ہو جائیں گی، بجلی کا کرائسس سالو ہو جائے گا. لیکن اس حکومت کو نجکاری بھی نہیں کرنی. اور مفتیٰ صاحب کیونکہ آپ خود بھی ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار مطالبہ مسلسل کرتے رہے ہیں. آج بھی ہم پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے ایف ای سی سی آئی کی احسن اقبال صاحب کے ساتھ، اس میں مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو کاسٹ پروڈکشن ہے اس کو کم کیا جائے. کراس سبسڈی اگر ختم کر دی جائے انڈسٹری سے مفتیٰ صاحب تو اس سے بجلی کا جو ٹیرف ہے خطے کے ممالک کے برابر آ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا کہ جو انڈسٹریز بحال ہو سکتی ہیں جو اس وقت ہماری صورتحال بن چکی ہے انڈسٹریز کی؟ اور جس طرح کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو صرف دیکھ لیا جائے تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو اسپننگ ملز ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیکٹر ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ متاثر کر رہی ہے. بالکل ہے. دیکھیں نا، 175 ارب روپیہ حکومت جو ہے وہ بجلی کی ایوریج کاسٹ سے زیادہ لیتی ہے صنعت کے شعبے سے، اور وہ دیگر صارفین کے اوپر جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. تو بجلی شعبے کا جو صنعت کا جو مطالبہ ہے کہ ہم سے کراس سبسڈی نہ لیں. تو میرا تو دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو غریب لوگوں کو سستی بجلی بیچنی ہے اور وہ بڑے اچھا طریقہ وہ ہے تو حکومت اپنے پاس سے پیسے دے دے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بولے کہ یار میں سخی ہوں، میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی سیاست بچانا چاہتا ہوں، تو شاہزیب میاں تم جو ہے وہ غریب لوگوں کو پیسے دے دو. بھائی آپ دیں. اگر شہباز شریف کو سستی بجلی غریب کو بیچنی ہے تو شہباز شریف دے نا، مطلب ناٹ اپنی جیب سے، لیکن مطلب حکومت دے.
آپ کہیں سے بجٹ کے اندر خرچہ کم کریں. آپ کا 1000 ارب روپے کا پی ایچ ڈی پی کا بجٹ ہے, آپ کا 3000 ارب روپے کا صوبوں کے اخراجات کا یہ بجٹ ہے, جس میں روڈ, نالیاں, روڈ وغیرہ, راستے بنا رہے ہوتے ہیں, جس میں بے تحاشا کرپشن ہوتی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ 30 سے 40% اوسطاً کرپشن ہوتی ہے, یعنی کہ 4000 ارب میں سے 1500 ارب روپیہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, تو یہ بات. مفتیٰ صاحب پھر بات یہ بھی کی جاتی ہے نا کہ وفاق کا سارا پیسہ تو این ایف سی میں صوبوں کو چلا جاتا ہے, لیکن یہاں پر ہم کچھ عوام کی طرف آ جاتے ہیں. مفتیٰ صاحب, مہنگائی اب 5 سے 6% پر ہے اس وقت, لیکن کچھ سال پہلے مہنگائی 30% تک بڑھ چکی تھی. میں 2023 کی بات کر رہا ہوں. اب لوگوں کی جو آمدن ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. جو آنے والا بجٹ ہے, آپ اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی پاسبلٹی دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں آئی ایم ایف مشن کی طرف ہم جائیں گے, مذاکرات ہوں گے, ریلیف دینے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, یا ریلیف مل سکتا ہے آنے والے بجٹ میں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ 2018 میں 18-19 کے جو مالی سال تھا, اس سے 2024-25 کے مالی سال میں اوسطاً پاکستانی 12.2% غریب ہو گئے. جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 21% غریب ہو گئے. ہر پاکستانی جو ہے وہ غریب ہوا ہے پچھلے 6 سال میں. آپ چاہے وہ ڈالروں میں دیکھ لیں یا چاہے وہ ریئل انکم میں یا روپی کرنٹ کانسٹنٹ روپیز میں دیکھ لیں. سو پاکستانی غریب ہوا ہے. اگر کسی بجٹ کے اندر ریلیف نہیں مل سکتا, مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک بجٹ میں ریلیف ملتا ہے جو آپ الیکشن سے 1 سال پہلے کرا رہے ہوتے ہیں. ہوگا یہ جو لگتا ہے کہ یہ 2 سال اور پاکستان کی معیشت کو پیسیں گے آئی ایم ایف اور شہباز شریف صاحب مل کر, اور اس کے بعد یہ جب معیشت ایک دم پیس جائے گی اور آئی ایم ایف کا وہ ختم ہوگا تو اس سال وہ بجٹ کھول دیں گے. کوئی ریفارمز نہیں کریں گے, اس سال وہ بجٹ کھول دیں گے. ایم این ایز ایم پی ایز حضرات کو 25 کروڑ روپے تو اب دے رہے ہیں, اس میں 100 کروڑ روپے دے دیں گے. کچھ ٹیکس ریلیف صنعت کاروں کو دے دیں گے, کچھ شاید ٹیکس ریلیف نوکری پیشہ لوگوں کو دے دیں گے. بہت تیزی سے کنزیومر ڈیمانڈ بڑھائیں گے, اور 1 سال بعد ہم پھر 2029 کے الیکشن کے 6 مہینے بعد ہم پھر آئی ایم ایف کے پاس بھاگ کے جائیں گے. یہی ہوگا. اب تک یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں, تاریخ کے اندر یہی حکومتیں تھیں, اور یہی پھر سے مجھے لگتا ہے ہوگا. جو ریئل ریفارمز ہیں جب تک وہ نہیں کریں گے, جب تک کہ آپ پاکستانی کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک ڈگنیفائڈ طریقہ نہیں دیں گے, جب تک کہ وہ نوکری کر 50-60 ہزار روپے کی اپنا گھر نہیں چلا سکے گا. یعنی کہ مفتیٰ صاحب, آنے والے بجٹ میں, آئندہ آنے والے بجٹ میں, اس سال آپ نہیں دیکھ رہے کہ بجٹ میں کوئی ریلیف ملے گا عوام کو. مفتیٰ صاحب, ایک پوائنٹ ہم مس کر گئے پہلے, میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی آپ سے کمنٹ لے لوں. ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک کی پریس کانفرنس بھی سنی تھی, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی جو کیش ریزرو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کم کر دیا, اور اس سے جو بینکوں کے پاس لیکوڈیٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو قرضے زیادہ مل سکیں گے, جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی بزنس کرنے کی. ایک ہاتھی اور ایک بکری اگر پانی پینے جائیں تو پہلے پانی ہاتھی پیتا ہے نا. ساری کے ساری جو کیپٹل جو کیش حکومت کے اندر, حکومت میں ہوتا ہے, اس معیشت میں ہوتا ہے, وہ تو حکومت لے جاتی ہے. 9000 ارب روپیہ تو حکومت ہر سال بورو کرتی ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بچتا کیا ہے؟ سارے بینک جو اربوں روپے کما رہے ہیں وہ کس لیے کما رہے ہیں؟ آپ بینکوں کو برا بولتے ہیں, لیکن سچی بات یہ کہ حکومت کے اخراجات ہیں نا, حکومت کے قرض ہیں جو کی وجہ سے کما رہے ہیں. حکومت جب تک اپنا قرض لینا نہیں چھوڑے گی وہ کیا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگوں کو چلو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ مل بھی جاتی ہے تو کس چیز پہ انویسٹ کرے گا؟ 45 روپے کی بجلی پہ کون پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرتا ہے؟ 4500 روپے کی, میں ایک ایگزامپل دے دوں, 4500 روپے کی وہ گیس بیچتے ہیں, اس کو کیپٹیو پاور کو, جو گیس یہ لوگ 2000 روپے سے کم میں لیتے ہیں. جو 2200 روپے کی گیس حکومت کو ملتی ہے وہ 4500 روپے کی بیچتے ہیں, اور اس کے بعد بھی سوئی کی کمپنیاں نقصان کر رہی ہیں. آپ کی مطلب میں تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس بالکل لگا ہمیں ریجنلی کمپیریٹیو ہونا ہے, کہ قیمتوں کو کم کرنا ہوگا, کراس سبسڈی کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہماری انڈسٹریز گرو کر سکیں, آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ مفتیٰ اسماعیل صاحب, ہمارے شو میں اپنے وقت دیا, اس حوالے سے ہم سے بات چیت کی. آج کے شو سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.